بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبہ ونبیہ مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لہ الفداء واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ انہی صفات مومنین میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کہ چند ایک صفات جو آپ کی خدمت میں عرض کیں، اور کل جس صفت کا ذکر چل رہا تھا، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ یہاں پہ پروردگار عالم انفاق کی بات کر رہا ہے۔ انفاق کو ہم صدقہ، چیریٹی، ڈونیشن، کسی بھی آج کی جو اصطلاح رائج ہے اس میں حساب کر سکتے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے جس استدلال کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کہ جس صدقے کی اور چیریٹی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارا ہی عطا کرتا ہے تمہیں۔ اور کل چھوٹی ایک آدھ مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اس بارے میں کہ یہ جو پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ خوش بختی کی علامت ہے، یہ کبھی بھی کسی کے لیے باعث مسرت نہیں بنا، کبھی بھی نہیں رہا۔ کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر وسائل دنیا زیادہ ہے تو آپ زیادہ خوشحال رہیں گے، جس کے پاس وسائل دنیا کم ہے وہ زیادہ غمگین اور پریشان رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمیں وہ لوگ زیادہ خوشحال نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس وسائل دنیا کم ہوگا لیکن وہ راضی ہوتے ہیں۔ 10-15 ہزار روپے کمانے والا کوئی مزدور، کوئی لیبر، کوئی ڈرائیور، کوئی اور آدمی اگر آپ کو مل جائے، آپ کو کیسا گزر رہا ہے، کہے گا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے۔ کسی صاحب حیثیت آدمی سے پوچھے تو وہ 10-15 چیزیں اپنی گنا دے گا، یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ بیماری چل رہی ہے، فلاں کا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو اس کا کوئی تعلق، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ پیسے سے، تو خوشی اور غم کا تعلق کبھی بھی انسان کے مالی وسائل سے نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو خوشی اور غم ہے وہ انسان کا اندرونی اطمینان ہے۔ مولانا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اپنے ایک وصیت نامے میں آپ نے یہ فرمایا کہ لا تکن خازنا لغیرک، تحفۃ العقول میں روایت نقل ہے۔ طبق نقل آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی پیسہ جمع کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل چوکیداری کر رہا ہوتا ہے۔ مولا کیا فرمانا ہے؟ لا تکن خازنا، یعنی تم دوسروں کے لیے اس پیسے پہ چوکیداری نہیں کرو، کیونکہ کل کیا ہوگا، یہی پیسہ جس کے لیے آج ہم حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، سیکیور کر رہے ہوتے ہیں، بینک میں جمع کر رہے ہوتے ہیں، یا بینک کی جو وہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں ایک زیرو بڑھ گیا، ایک نمبر ڈیجٹ اضافہ ہو گیا، اس ڈیجٹ کو دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس ڈیجٹ کو دیکھ کے ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے، بڑا جی اتنا بیلنس ہو گیا۔ یہ در حقیقت یہ جو پیسہ ہم سیکیور کر رہے ہیں، یہ ہم دوسروں کے لیے اس پیسے کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ جس دن ہماری سانس بند ہو گئی، اس پیسے تو دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، چاہے آپ کی اولاد بھی کیوں نہ ہو۔
تو در حقیقت یہ جو پیسے کی حقیقت ہے یہ نہ انسان کو دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ آخرت میں۔ کیا چیز آپ کو انسان کو دنیا میں اور یا آخرت میں فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ حتیٰ دنیا میں بھی وہی چیز فائدہ پہنچائے گی جو انسان آخرت کے لیے انجام دے گا، وہی چیز آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جب تک زمین پر ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس پہ کسی کے ساتھ خرچ کر دیا جائے، کسی کو مدد کر دی جائے، کسی کے چیریٹی کاموں میں، کسی مثال کے طور پر نیک کاموں میں کر دیا جائے، تو اس وقت جو ہے اس کا فائدہ اس دنیا میں تو ملے گا، عزت دیتا ہے خدا پروردگار عالم، ایسے لوگوں کو بڑی چیزوں سے نوازتا ہے۔ ایک دفعہ جو پروردگار عالم کی طرف کوئی شخص اگر قدم اٹھائے گا تو یقیناً خداوند عالم اس کو خالی تو نہیں چھوڑے گا، اس کو اور دوسرے طریقوں سے عزت سے نوازتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں نہ انسان کے پیسے میں کمی لا سکتی ہیں، لیکن اصل خوشی انسان کی اس میں ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرے۔ اصل اطمینان جو انسان کو حاصل ہوتا ہے کسی پیسے کے ہونے نہ ہونے کے، گھر کے ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے، وسائل دنیا کے ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے۔ اچھی بڑی گاڑی میں ہو یا چھوٹی گاڑی میں، ضرورت تو انسان کی پوری ہو رہی ہے۔ کل میں نے مثال دی تھی کھانے کی، پیٹ تو دونوں کا بھر رہا ہے، دونوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کا کوئی تعلق زیادہ یا کم ہونے سے نہیں ہے، ضرورت انسان کی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ ہے کہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر اس کا تعلق، اس کو جتنا جمع کر لے، وہ جمع کرنا جو بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں سکتی کہ ہم وقتی طور پر ایک خوشی رہتی ہوتی کہ جی ہماری ایک ڈیجٹ بڑھ گیا ہے، ایک زیرو اضافہ ہو گیا، اس سے زیادہ ہمیں اور کوئی خوشی نہیں ملتی۔ ایک جھوٹی خوشی جو ہمیں فقط ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی فگر سے ملتی ہے، لیکن واقعیت میں وہ پیسہ مجھے کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ بینک میں پڑا ہوا پیسہ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ یہ میرے خریدے ہوئے پلاٹ، میری زمینیں مجھے کیا فائدہ دیں گی؟ کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ تو مولا امیر المومنین جو فرماتے ہیں کہ لا تکن خازنا لغیرک، یہ جتنی چیزیں تم سیکیور کر رہے ہو، جتنی چیزیں تم بنا رہے ہو، تمہیں تو جو چیز چاہیے وہ تو 1.5 میٹر کی زمین ہے ٹوٹل۔ اب تو آج کل دھماکے ہونے لگے ہیں، دھماکوں میں اڑ جاتا ہے کہ وہ 1.5 میٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پہلے تو کسی زمانے مثال دیتے تھے کہ جی آپ کو تو ایک گز 2 گز کی زمین چاہیے۔ اب ماشاءاللہ اتنی ترقی کر گئی ہے انسان کہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو بوٹیاں بھی نہیں ملتی، وہ ایسی تسلی کے لیے کچھ خبریں بنا دی جاتی ہیں۔ اب تو وہ 2 میٹر 1.5 میٹر کی بھی ضرورت نہیں بچی ہے۔ کوئی جہاز کے حادثے میں کوئی چلا گیا، کوئی کہیں اور چلا گیا، کوئی ایسی غائب ہو گیا، ہزار طریقے ہیں۔ اب تو انسان نے اتنی ترقی کی ہے، مرنے کے بڑے بڑے طریقے نکال لیے ہیں اور مارنے کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی وسائل دنیا ہیں انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، اور اگر انسان کے ذہن میں تصور ہے کہ میرے بانٹنے سے کبھی کم ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب جب اپنے ساتھ کوئی تم کاروبار شروع کرو تو اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملانا شروع کر دو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب طبق نقل یہ واقعات ہیں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سے واقعات نقل ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا سے میری زندگی کے بارے میں پوچھیں کہ میرے معاشی حالات کیسے رہیں گے، ذرا خدا سے دریافت کر کے آئیں تو تاکہ میں اپنی زندگی کی پلاننگ اس حساب سے کروں۔ اللہ تو بتا دے گا تمہارے کب حالات اچھے ہیں کب برے ہیں۔ جب کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو خدا نے ان کو بتایا کہ بھائی ان کی زندگی کے 40 سال رہ گئے ہیں، 20 سال بڑے اچھے رہیں گے، بڑا خوشحال رہے گا، وسائل کی کمی نہیں ہوگی، بڑی مال و دولت کی ریل پہ ہوگی، لیکن 20 سال جو ہیں اس کی زندگی کے بہت ہی سخت گزریں گے، 20 سال اس کے بڑے سخت گزرنے ہیں۔ لیکن اس سے پوچھ لو کہ وہ اس نے جو 20 سال اچھے والے ہیں وہ پہلے گزارنے ہیں یا بعد میں گزارنے ہیں؟ برا وقت پہلے گزارنا ہے، اچھا وقت بعد میں گزارنا ہے، یا اچھا وقت پہلے گزارنا ہے، برا وقت بعد میں گزارنا ہے؟ اب ہمارے یہاں کیا سوچ ہے، بڑھاپے میں کام آئے گا پیسہ۔ ہم کیا کہتے ہیں، چلو یار ریٹائرمنٹ کے وقت رکھ دو، ابھی تو برائی کچھ کر کے گزار لیں گے، بڑھاپے میں دیکھیں گے، اچھے جب پیسے ہیں تو چلو بڑھاپے میں کہیں اسپین میں جا کے ساحل کے کنارے کوئی ہٹ لے لیں گے، وہاں پہ بیٹھ کے اخبار پڑھا کریں گے صبح صبح سمندر کے کنارے مثلا۔ ہم بڑھاپے کی زیادہ فکر کرتے ہیں، جو حال ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، ابھی زندہ ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن اس فکر ابھی بڑھاپے کی کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر وہ شخص ذرا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ
مجھے جو اچھے مالی حالات والے سال ہیں وہ شروع میں چاہیے، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، اس کے حالات میں تبدیلی آ گئی، بڑے وسائل زندگی اس کے یہاں رزق کی ریل پیل شروع ہو گئی. یہاں تک کہ جو 20 سال تھے وہ گزر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پیسے میں کوئی کمی نہیں آئی. اب وہی تو اللہ نے تو کہا تھا کہ 20 سال اچھے ہیں، اب اس کے بعد برائی شروع ہو جائے گی، اس کے بعد سختی شروع ہو جائے گی، تنگی شروع ہو جائے گی. دیکھا تو اس کے وہی جو اچھے حالات تھے مسلسل چلے جا رہے ہیں. پھر پوچھا گیا خدا سے کہ بھائی یہ تو آپ نے کہا تھا کہ 20 سال اچھے ہوں گے 20 سال برے ہوں گے، یہ کیا ہوا ماجرا؟ کہا کیونکہ اس نے اپنے رزق میں اتنے لوگوں کو انوالو کر لیا تھا، کیونکہ اگر ہم اس کے 20 سال کے بعد رزق کو بند کرتے تو دوسرے لوگ زیادہ افیکٹ ہوتے، تو دوسروں کے سبب اس کو رزق ملتا رہے گا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. تو یہ حقیقت ہے کہ بعض وقت ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے کوئی دفتر بنایا، 2-4 آدمی ملازم رکھے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اگر کوئی وہاں پہ کام مل رہا ہے، کوئی آپ کو کاروبار مل رہا ہے تو آپ کا اپنا کمال ہے. ممکن ہے آپ کے دفتر میں کوئی ایسا بچہ جو آگے صبح ٹاکی لگاتا ہو، کیونکہ اس کا رزق آپ کے وسیلے سے ہے. ممکن ہے کہ آپ کو بھی اسی ٹاکی لگانے کے سبب مل رہا ہو، کبھی ہمیں نہیں پتا. کبھی کسی کو یہ نہ سمجھے، جتنے لوگوں کو آپ انوالو کرتے چلے جائیں گے آپ کو نہیں پتا، کیونکہ پروردگار عالم اس بات پہ خوش نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو کسی برے حالات میں کر کے ان تمام لوگوں کے رزق کو بند کر دیا جائے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے. ہمیں کیا پتا؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم اپنے دفتر میں سب سے حقیر، سب سے چھوٹی جاب والا سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے کوئی آدمی ہے جو ہفتے میں ایک دن آ کے آپ کی گاڑی کے ٹائر دھوتا ہو، ممکن ہے اسی ٹائر دھونے کی وجہ سے آپ کو خدا نے گاڑی دی ہو کہ اس کا روزگار لگا رہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہماری کیلکولیشنز ہیں، پروردگار کی کیلکولیشن کا طریقہ اور ہماری جمع تفریق کا طریقہ قطعاً مختلف ہے. ہم کسی اور انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے مسائل کو، یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کرنے کو تو اتنا بن جائے گا، پھر یہ کر لیں گے بڑھاپے میں جوانی میں یہ ہو جائے گا. لیکن پروردگار عالم جو تدبیر ہمارے لیے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ قطعاً ہمارے حساب کتاب سے مختلف ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. تو یہ دراصل وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں توکل سکھاتی ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں توکل سکھاتی ہیں کہ ہم نے پروردگار پر جب ایک دفعہ ایمان لے کر آ گئے، غیب پر ایمان لے کر آ گئے، تو کس طرح سے ہم نے توکل کرنا ہے. تو میرا کام رازقیت نہیں ہے. رازقیت کس کا کام ہے؟ رزق پہنچانا پروردگار عالم کا کام ہے. پروردگار عالم تو ان تمام افراد کو بھی رزق پہنچا رہا ہے جو پروردگار کے منکر ہیں، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، پروردگار ان کو بھی رزق دے رہا ہے. جو پروردگار کی عبادت نہیں کرتے، پروردگار ان کو بھی اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے. تو جو اپنے آپ کے لیے یہ پیش کرتا ہے کہ میں پروردگار کا ماننے والا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا عبادت گزار ہوں، تو خدا اس کو کیسے کسی چیز سے محروم کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے محروم کرے گا؟ ہمارے استاد ہیں وہاں قم میں، خدا ان کو اپنی زبان میں رکھے، ایک جملہ بڑا عجیب کہتے تھے کہ خدا کبھی انسان کے اوپر ایسا وقت نہ لے کے آئے کہ کبھی غیر خدا یا اہل بیت کے در کے علاوہ کہیں آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑے. کیونکہ جب ہمارے پاس 14 ایسی ہستیاں ہیں کہ جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حجت اللہ علی خلقے، تمام خلقت پر خدا کی حجت ہے، ان کے باوجود ہوتے ہوئے بھی ہم غیر اہل بیت سے کوئی امید لگا کے بیٹھے تو اس سے زیادہ ہماری کوئی بد نصیبی نہیں ہے. غیر خدا سے کبھی ہم امید لگا کے بیٹھے، ہماری کوئی بد نصیبی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یعنی انسان جب خدا کے ہوتے ہوئے، اہل بیت کے ہوتے ہوئے، ان تمام ہستیوں کے ہوتے ہوئے کسی اور جگہ امید لگا لے کہ فلاں بھائی سے میں کہوں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں. حل کرنے والی ذات یہ ہے. اور انسان کو اپنی زندگی میں ہر وقت پروردگار یہ دکھاتا رہتا ہے کہ جس طرف جو پلاننگ تمہاری ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ہوتی. ہمیشہ کام وہ ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. بعض بات ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کاروبار میں آپ بڑی زور لگا رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر، اپنی طرف سے تمام حساب کتاب پرفیکٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہوتا.
بعض جگہ آپ سوچ رہے ہوتے کہ نہیں یار یہ کام ہونے والا نہیں ہے، چلو یار اس کو زیادہ ایزی سیریس نہیں لیتے آپ، لیکن وہی کام میچور ہو جاتا ہے، آپ کو نتیجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو کبھی خداوند عالم کی تدبیر سے اپنی تدبیر کو میچ نہ کریں، کیونکہ ہم ایک چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں، بہت ہی شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں ہم۔ پروردگار عالم جو ہمارے لیے سوچ رہا ہوتا ہے ہمیشہ اس سے کہیں زیادہ آگے سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا ایک دوست استاد بھی ہے، عمر میں بڑا ہے، وہ بڑا ایک اچھا جملہ کہتا ہے کہ میں نے پروردگار سے جب بھی مانگا اس نے مجھے نہیں دیا۔ پروردگار سے بڑا عجیب، ابھی پہلا جملہ ذرا عجیب سا ہے کہ پروردگار سے جب بھی میں نے کچھ مانگا مجھے کبھی پروردگار نے نہیں دیا، اس سے بڑھ کر دیا۔ جو میں مانگ رہا ہوتا ہوں وہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جو میں مانگ رہا ہوتا ہوں وہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، پروردگار اس سے کہیں بڑھ کر انسان کو نوازتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ہی آ جائیں، ہر شخص انڈیویجولی یہ سوچے کہ میں کون ہوں، کیا میری صلاحیت ہے، اور کیا پروردگار نے اس کو نوازا ہے۔ کوئی شخص دنیا میں یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ جسے کہیں کہ یہ آدمی ڈیزرو کرتا تھا، کوئی یہ دعویٰ پروردگار کے سامنے نہیں کر سکتا کہ میرا حق تھا اس چیز کا، ہمارا حق ہے ہی نہیں کچھ۔ وہ پروردگار جو بے نیاز مطلق اور ہم جو نیاز مند مطلق، ہم تو اپنی ایک سانس جو ہمارے جسم میں جا رہی ہے اس کو واپس نکالنے کے طاقت نہیں رکھتے، ہم جو ایک قدم زمین پہ رکھتے ہیں دوسرا قدم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جناب سلمان پیغمبر جیسا واقعہ کہ کتنی بڑی سلطنت، اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی جناب سلمان کو کہ بیٹھنے کی اجازت دے دیں، کیا کہ نہیں اسی کھڑے کھڑے حالت میں تمہاری روح قبض کرنی ہے۔ جناب سلمان سے بڑے تو ہم لوگ نہیں ہیں، نہ دنیا میں ان سے بڑے ہیں نہ اس مقام و منزلت میں ان سے بڑے ہیں، کہاں نبوت کا درجہ، دنیا کی بادشاہت، لیکن پروردگار نے اگر نہیں چاہا کہ ان کو بیٹھنے تک کا موقع نہیں دیا، اسی کھڑے ہوئے قیام کی حالت میں ان کی روح کو قبض کر لیا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ تو جو ہمارا رازق مطلق ہے، جو ہمارا خدا ہے، پروردگار اس کے لیے کہہ رہے ہیں مما رزقناہم ینفقون، سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس اختیار ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم دو گے اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ پیسہ کے طور پہ لوگ کہتے ہیں جی خمس اتنا نکال دیا تو بچے گا کیا؟ خمس تو تمہارا پیسہ ہی نہیں ہے، نکال دیا تو نکال دیا، صدقہ دو گے تمہارے پاس کیا بچے گا؟ صدقہ تمہارا نہیں ہے، اسی صدقے کی وجہ سے آج تمہارا کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے جو بچ جائے۔ اپنی زندگی میں لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں یہ مشکل ہو گئی وہ مشکل ہو گئی، اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں آپ۔ میں نہیں کہہ رہا زیادہ پیسہ نکالیں، 2 روپیہ نکالیں، 1 روپیہ نکالیں، آدھا ریال نکالیں، مجھے نہیں پتا یہاں کی کرنسی، تھوڑا سا پیسہ نکالیں۔ صبح روٹین بنا لیں کہ میں نے صبح کی نماز کے بعد ایک مثلاً ریال، بس مثلاً میں کہہ رہا ہوں، میں فکس نہیں کر رہا کوئی، کہ 1 ریال میں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صدقہ دینا ہے، اور 1 میں نے اپنے مال اپنی بیوی بچوں کی طرف سے دینا ہے۔ مصیبت آئے تو بتائیے آپ، روٹین بنائیں، اپنے بچوں کو ٹرین کریں آپ۔ کوئی نہیں ضرورت ہے کہ آپ ڈبہ ڈھونڈتے پھریں، اپنے گھر میں کوئی ڈبہ مخصوص کرتے ہیں، صبح صدقہ نکال لیں، جمع ہو جائے دیکھیں لے آ کے دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ لیکن اپنی زندگی میں جو پروردگار عالم نے قرآن میں اتنے موقع پر ان چیزوں کی تاکید کی ہے، یہ فقط پروردگار نے کوئی نعرے یا کوئی سلوگان یا کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایسے ہی چلتے پھرتے باتیں نہیں کی ہیں، جو بار بار صدقے کی اور انفاق کی جو پروردگار بات کرتا ہے، وہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ تمام چیزوں کا فائدہ ہمارے تک پہنچتا ہے۔ کیونکہ جب ہمارے رزق میں، ہماری کمائی میں، جو البتہ یہ لفظ کہ ہماری کمائی نہیں ہے صحیح، لیکن جو ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارے اس مال میں جب تک ہم دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو ہمارا مال خود بخود محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ کل کو اگر ہمارے مال پہ، ہمارے اولاد پہ، ہمارے گھر پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہی صدقہ آپ کو ان تمام چیزوں سے رد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو نقصان پہنچے گا تو دوسرے کا رزق بند ہو جائے گا، تو پروردگار اس کی وجہ سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور جو شخص
حضرت حجت کے لیے نکالے گا، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ نکالے گا، تو کیا حضرت حجت اس کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ یہ فلسفہ سلام کیا ہے جو ہم کھڑے ہیں ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد 4 معصومین پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں؟ تو کیا وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا؟ وہ اس چیز کو ہم سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سلام کرنے والے کے جواب دینا کتنا واجب ہے۔ تو کیا وہاں سے جب سلامتی آئے گی، جب وہاں سے جواب آئے گا، تو اس کا اجر، اس کا حساب کتاب، تو میں آپ پہ سلامتی بھیج رہا ہوں چلتے پھرتے، میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب وہاں سے سلامتی آئے گی، حجت اللہ علی خلقہ، یہ ذہن میں رکھیے، جب حضرت حجت کی طرف سے آپ کو سلامتی آئے گی تو وہ سلامتی ہوگی۔ جب آپ امام کے لیے 1 روپے 5 روپے صدقہ نکالیں گے تو کیا وہاں امام نے آپ کے لیے صدقے کی دعا نہیں کی ہو؟ تصور تو کریں نا کہ کون آپ کو دعا دے رہا ہے، کس کی طرف سے آپ کو سلامتی آ رہی ہے؟ بھئی ہمارے تو رسم بن گئی نا سلام کرنے کی۔ کیا سلام ہم دیوار کو کرتے ہیں کھڑے ہو کے دیوار کی طرف تل کے سلام کر دیا؟ نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی ہمارا سلام ہے، ایک سلام بھی ہمارا ضائع نہیں جاتا، ایک سلام بھی ہمارا ضائع نہیں جاتا، ہر ایک سلام کا ہمیں جواب ملتا ہے، ہر ایک ہمارے عمل کا ہمیں جواب ملتا ہے۔ جہاں پروردگار عالم قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان کے ذرے شر کا بھی حساب ہے اور ذرے خیر کا بھی حساب ہے۔ تو جو میرے سلام ہے یا تو شر ہے یا خیر ہے، یہ تو اگر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، یا تو یہ میرا سلام کرنا خیر ہے یا شر ہے۔ اگر شر ہے تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اگر خیر ہے تو مجھے اس کی جزا ملے گی۔ تو کیا ہمارا یہ سلام کرنا کوئی رسم تو نہیں بن گیا، عادت بن گئی نماز کے بعد کھڑے ہو کے شروع ہو جاؤ؟ نہیں، اس کے پیچھے روایات ہیں، اس کے پیچھے معاملات دینی ہیں، اس کے پیچھے حساب کتاب ہے، اس کے پیچھے جمع و تفریق ہے، اس کے پیچھے تقدیر پروردگار عالم ہے۔ پروردگار عالم ہمارے لیے سلامتی کے بدلے میں کیا کچھ بھیجتا ہے، اس چیز کا مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے، لیکن جو بھیج رہا ہے جواب میں اس کو یقیناً علم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ حساب کتاب ہے پروردگار جو فرما رہا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون۔ یہ اتنی سادی چیزیں نہیں ہیں کہ پروردگار نے کہا بھائی تھوڑا سا چلتے پھرتے صدقہ نکال دو۔ اس تمام چیزوں کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، پوری حکمت ہے اس کے پیچھے، کیونکہ جس حکیم کی طرف سے، حکیم مطلق پروردگار عالم جس کی طرف سے یہ خدا کی کتاب نازل ہوئی ہے، وہ حکیم مطلق ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ مولانا میں ایک سوال ہے کئی لوگوں سے کر چکا ہوں، مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے کہا بھائی ہم سے بھی جب کسی اور نے جواب نہیں دیا تو ہم میں کون سا ایسا کمال ہے جو ہم تمہیں مطمئن کر پائیں گے؟ کہا کہ نہیں لیکن وہ کرنا ضرور ہے۔ میں نے کہا نہیں، کسی اور سے کرو بھائی جس سے، کیونکہ جب اتنے لوگ تمہیں مطمئن نہیں کر سکے تو ہم تو کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے، وہ تو پھر امام معصوم ہی ممکن ہے تمہیں کر سکیں مطمئن۔ کہنے لگا نہیں جناب کرنا ضرور ہے، اور اس شرط کے ساتھ کرنا ہے کہ کبھی بھی آپ کو کہیں جواب ملے تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ خیر، تو اس نے سوال یہ کیا کہ جی دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو ہماری بڑی ساری مصروفیات ہوتی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں، پڑھائی لکھائی ہوتی ہے، بیوی بچوں کے کام ہوتے ہیں، سسرال جانا ہے، خدمت کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، بھائی بہنوں کی خدمت کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ بہت بڑی ایک روٹین ہوتی ہے ہماری۔ لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں تھا شاید عبادت کا کتنا تصور ہوگا، کتنی عبادت کریں گے، کیا کریں گے، وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ تو ہیں بہت سمجھدار آتے ہیں، مجھے تو واقعی نہیں پتا کہ وہاں ہم کیا کریں گے۔ اب یہ کون بتایا، تو جا کے پتہ چلے گا وہاں کیا کرنا ہے، پتہ نہیں جائیں گے بھی نہیں جائیں گے، تو وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ کہنے لگا نہیں آپ بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا۔ میں نے کہا بس ایک مجھے چیز پتہ ہے، مجھے تمہاری سوال کا جواب تو نہیں پتا، لیکن ایک چیز مجھے پتہ ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ پروردگار عالم جو حکیم مطلق ہے اس کا کوئی عمل بغیر حکمت کے نہیں ہے، اور پروردگار عالم کو فارغ بیٹھنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ فارغ بیٹھنے والا کون جو بیٹھا سوچ رہے ہو بھائی کچھ کرنے کو ہے نہیں، یعنی یہ پروردگار کی حکمت کے خلاف ہے، یہ عمل پروردگار عالم کی حکمت کے خلاف ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی کام کرنے کو
نہ ہو. یہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کام لیا جائے گا لیکن کام کی تفصیل معلوم نہیں ہے. لیکن یہ قطعاً ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس گیجٹس بھی نہیں ہوں گے, ٹی وی بھی نہیں ہوگا, موبائل بھی نہیں ہوگا, گپے مارنے کے لیے ہوٹل بھی نہیں ہوں گے کہ جہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیا جمائیں گپے ماریں. لیکن یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انسان فارغ نہیں ہوگا, کیونکہ فراغت پروردگار کی حکمت کے خلاف ہے. اور یہ جب پروردگار عالم ہمیں پتہ ہے کہ حکیم مطلق ہے, اس کا کوئی عمل, قرآن کا کوئی لفظ جب جیسے کہتے ہیں بغیر کسی سبب کے نہیں آیا, تو پروردگار جس چیز پر اتنی تاکید فرما رہا ہے وہ پروردگار کو آپ کے اس مال میں سے کسی کو دے کے پروردگار کو خوشی نہیں ہے, بلکہ پروردگار وہ ایسا ایک دوسرے سے انٹر کنیکشن بنا رہا ہے تاکہ ہر انسان ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کے سیکیور ہو جائے. یعنی جب آپ ایک دوسرے کے رزق ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کو سیکیور کر دیں گے. اگر کسی پہ کوئی ایک برائی آنے والی ہے تو کسی دوسرے کی وجہ سے وہ انسان بچ جائے گا. یہ در حقیقت ہے فلسفہ انفاق, صدقے کا فلسفہ کیا ہے کہ انسان کے ساتھ جتنے لوگ ملحق ہوتے چلے جائیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ تو بڑی بوڑھیاں گھروں میں کہتی تھی نا یہ, لیکن ان بڑی بوڑھیوں کے بھی بعض اقوال میں جو ہے بڑی حکمت ہوتی ہے کہ پیسہ بانٹنے سے کم نہیں ہوتا, پیسہ بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا, شراکت داری سے کبھی پیسہ کم نہیں ہوتا, بلکہ رزق تمہارا سیکیور ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو جو مل رہا ہے وہ کس کے سبب مل رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور یہی مومن کی ایک تیسری صفت بیان کی گئی. دیکھیں جہاں پہ عالم غیب کی بات ہوئی کہ غیب پر ایمان رکھنا, پھر ایک دم سے پروردگار نے ذکر کیا دوسری مرحلے پر عبادت کا, نماز کا, اور تیسرے مرحلے پہ فوراً پروردگار معاملات کی بات کر رہا ہے کہ تمہارا لین دین, تمہارا دینا لینا کس بنیاد پر ہوگا. اب اس کے بعد جو پروردگار عالم جو صفت قرآن مجید میں فرما رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب یہاں پہ معاملات ختم, عبادت ختم, خدا پہ اعتقاد ختم. اب چوتھی صفت کی بات ہو رہی ہے. اس چوتھی صفت کو بھی پروردگار نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. نبی سے خطاب ہو رہا ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, یعنی جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے, جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے ان تمام چیزوں پر بھی ایمان رکھنا ہے. اب نبی سے پہلے جو کچھ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نازل ہوا ہے ان تمام چیزوں پر بے عین ہی وہی اعتقاد رکھنا ہے جیسا کہ پروردگار نے چاہا ہے. اب آج ہمیں بہت ساری چیزوں کی ہسٹری نہیں پتہ, آج ہمیں بہت ساری چیزوں کی تاریخ نہیں پتہ کہ فلاں انبیاء کے ساتھ کیا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں تاریخ تو بہت کیا کہ ہمیں انبیاء کے 50 سے زیادہ انبیاء کے شاید ہم نام بھی نہ گنا سکیں, ہمیں نام بھی نہیں پتہ. لیکن ہم اس چیز پر اعتقاد رکھیں کہ جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہے ہم اس چیز پر بے عین ہی اطمینان رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. یہی ہمارا اتنا ایمان کافی ہے. ہمیں جناب آدم علیہ السلام کے قصے نہیں پتہ, ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا واقعات نہیں پتہ, جناب نوح علیہ السلام کی اتنی طولانی زندگی لیکن 2-4 واقعے سے زیادہ آپ 5واں کوئی واقعہ گنا نہیں سکتے. تو جن کی تقریباً 100 سال 99 سال کی فقط تبلیغی زندگی ہو تو ان کی اپنی اس کے علاوہ کتنی زندگی تھی وہ ہمیں علم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ حق, جو کچھ انہوں نے کہا وہ حق, جو کچھ ان کی طرف سے صادر ہوا وہ تمام کے تمام حق. 1000 سال میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں واقعات ہیں, ہزاروں قصے ہوں گے ان کے, لیکن ہم تک پہنچے نہیں ہیں ماں سوائے ایک واقعے کے جناب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا اور تمام باقی واقعات. لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس وہاں پہ ہمیں نہیں ملتی. جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو اتنی طولانی ہے اور اتنی نشو و فراز کے ساتھ, لیکن ان تمام جناب ابراہیم کی زندگی میں بہت تھوڑے بہت واقعات جو ہمیں ملتے ہیں. ان کے ایک بچپنے کا مل گیا, کچھ ان کی جوانی کے مل گئے, پھر ان کی ہجرت کے مل گئے, پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کے کچھ واقعات مل گئے. اس کے علاوہ اور کوئی قصہ نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود کیا ہے, پروردگار کیا کہہ رہا ہے بما انزل الیک. مومنین کی کیا نشانی ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک, یعنی پہلے جتنی بھی چیزیں تم پر نازل ہوئی ہیں
تم نے ان تمام چیزوں پہ بے عین ہی ایمان رکھنا ہے. میں نے پہلی مجلس میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ کتاب کی بات، قرآن کی بات، کہ قرآن کے ساتھ 3 کتابیں اور بھی نازل ہوئیں، لیکن ان 3 کتابوں کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے. تو کیا ہم اس قرآن کے علاوہ جو 3 کتابیں ان کے وجود کا انکار کر دیں؟ نہیں. ہمیں جو موجودہ انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ جو کچھ جناب موسیٰ پہ نازل ہوا حق، جو جناب داؤد پہ نازل ہوا وہ حق، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ حق. باقی اس میں ہے کیا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کیونکہ ہم تک پہنچی نہیں ہے. ہمیں اس کے پیچھے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس مکلف نہیں ہیں. انسان مکلف کب ہوتا ہے؟ جب اس پہ اتمام حجت ہو جائے. اتمام حجت کب ہوتی ہے؟ جب وہ چیز ہم تک پہنچ جائے، جو ہم تک ثابت ہو جائے. جس چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے وہ چیز ہمارے لیے اتمام حجت نہیں ہوئی، لہٰذا ہمارا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے. تو ہم یہی کہیں گے جو کچھ آیا پروردگار کی طرف سے ہمیں اس پر ایمان صلوات پڑھے. محمد و آل محمد. اب انبیاء کے واقعات، کیونکہ کچھ گزشتہ مجالس میں بھی 2-1 واقعات مختلف نبی سے، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، مختلف چیزیں نقل ہوتی رہیں. ایک واقعہ فقط میں نقل کروں کیونکہ اس سے میں نے ایک نتیجہ لینا ہے کہ جب بھی ہم لوگ انبیاء کرام کا یا اولیاء کا یا بزرگ ہستیوں کا یا ائمہ تحریر کا جب بھی نام لیتے ہیں تو بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی ایک روڈلی اور بے احترامی کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے انسان کی توجہ نہ ہو، لیکن بے احتیاطی کے ساتھ ہو سکتا ہے غیر ملتفت طور پر، یعنی بے توجہی میں کوئی بے ادبی سے نام لے جائے. یہ تمام جو شخصیات ہیں ان کا احترام، کیونکہ یہ وہ شخصیات وہ ہیں کہ جو میرے اور آپ کے چنے ہوئے ووٹوں سے نہیں آئی ہیں. میرے اور آپ کے چنے ہوئے ووٹوں سے نہیں آئی ہیں کہ ہم نے آج ان کو چن کے بڑا کر دیا، کل نہیں پسند آئے تو اتار لیا. یہ وہ شخصیات تو نہیں ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جن کو پروردگار عالم نے کسی مقصد کے لیے چنا ہے. پروردگار عالم نے ان تمام لوگوں کو چنا ہے نا. ان کو نبوت دی ہے، امامت دی ہے، خلافت دی ہے. وہ تمام کی تمام عطا کرنے والی شخصیات کون ہے؟ پروردگار عالم ہے کہ جن کو اس مقام پر لے کر آیا ہے. ان کو یہ مقام عطا کرنے والا میں اور آپ تو نہیں ہیں. ہم کہیں جی مسقط میں یہ صاحب جو ہیں بڑے اچھے مثلاً پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، بہت ان کی زندگی اچھی گزری ہے، پہلی صف کے نمازی ہیں، بہت متقی ہیں، تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، چلو ہم سب مل کے ان کو پیغمبر بنا دیں. بنا سکتے ہیں، بنا دیں پیغمبر. کسی کو ہمارے پاس اختیار ہے نبی بنانے کا، پیغمبر بنانے کا. تو جب وہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، پروردگار عالم نے بھیجا ہے. جب پروردگار عالم اعتقاد کی بات کر رہے ہیں کہ یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم یؤمنون بما انزل الیک، یعنی جتنی بھی شخصیات تم سے پہلے نازل ہوئی ہیں تمام پر ایمان رکھنا ہے. تو اس احترام کے ساتھ ایمان رکھنا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں مثال کے طور پر اہل بیت کی، البتہ اہل بیت ایک لفظ مطلق، میں اب چارت معصومین کی بھی بات نہیں کر رہا. اہل بیت ہونے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک معیار دیا ہے کہ کسی کے گھر میں کسی ایک چھت کے نیچے ہونا جو ہے وہ کوئی کمال کی علامت نہیں ہے. اگر ایک گھر میں کوئی نیک آدمی ہے تو ضروری نہیں اس گھر کے سارے آدمی نیک ہوں. اگر گھر میں ایک نبی ہے تو ضروری نہیں کہ سارے آدمی نبی ہوں. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کی قرآن میں متعدد مثالیں ہمیں ملتی ہیں، بڑی مثالیں. کوئی بیوی نیک ہے تو ضروری نہیں کہ شوہر بھی نیک ہو. کوئی شوہر نیک ہے تو ضروری نہیں کہ بیوی بھی نیک ہو. لیکن آج کل بیوی کو نیک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ شوہروں کو جو ہے کنٹرول کر سکیں، نہیں تو معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. خیر، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیکی کا ہونا کوئی ایک دوسرے سے کنسرن نہیں کہ ایک اگر لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی اچھا ہے تو دوسرا بھی اچھا ہوگا. ایک بیٹا قابل نکل گیا، لائق نکل گیا، ضروری نہیں کہ دوسرا بیٹا بھی لائق و قابل وہ ہو سکتا ہے سارے ہو جائیں، لیکن لازم ہی نہیں ہے. لیکن لازم نہیں ہے یہ چیز. اب اس کی مثالیں آ جائیں. جناب نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے
یہ وہ زمانہ اب شروع ہوا ہے کہ جب لوگوں نے ایک ساتھ اجتماعی زندگی شروع کی ہے، یعنی ایک سوشل لائف کا باقاعدہ آغاز ہوا. اس سے پہلے سوشل لائف کا آغاز نہیں ہوا. اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے اس وقت ایک انفرادی زندگی گزارے تھے کہ جہاں پہ اب جب میں آتا ہوں راستے میں دو ایک بورڈ لگے ہوئے کیف کے، تو لوگ غاروں میں ڈھونڈا کرتے تھے کہ کسی غار میں رہ رہا ہے، کوئی کسی درخت کے نیچے رہ رہا ہے، کوئی کہیں اور رہ رہا ہے. جس کو جہاں جگہ مل گئی اس نے اپنے وہاں ٹھکانہ بنا دیا. لیکن کوئی اجتماعی زندگی کا تصور نہیں تھا جیسے آج کے دور میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیہات بھی تو اجتماعی زندگی ہوتی ہے، ایک دیہات کے اندر تمام سہولیات ہوتی ہیں، ایک گاؤں شہر کے اندر تمام سہولیات ہوتی ہیں، ایک اجتماعی باقاعدہ زندگی ہوتی ہے، ہر انسان دوسرے کو سروس دے رہا ہوتا ہے، سرو کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ زمانہ اس سے پہلے کا جو تھا ہر انسان انفرادی طور پر زندگی کر رہا تھا. جناب نوح علیہ السلام کا وہ زمانہ یا آغاز ہوا کہ جب انسان نے اجتماعی زندگی کا آغاز کرنا شروع کیا، لوگ ایک ساتھ رہنا شروع ہوئے. بہرحال ان کے جو صاحب تمام واقعات، پھر وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہے سارا کہ جناب نوح علیہ السلام کو جب مایوسی ہوئی، پروردگار نے کہا ٹھیک ہے نوح تم کشتی بناؤ. جناب نوح نے اس خشکی کے عالم میں جہاں نہ پانی نہ کچھ بنانا شروع کر دیا. اور ایک تہمت جو تمام انبیاء کو کامن طور پہ سب کو ایک لگی ہے لوگوں کی طرف سے، کہ لوگوں نے کہا کہ اب اس نبی کے کردار پہ تو ہم کوئی شک نہیں ڈال سکتے، کیونکہ نبی کا کردار، ہر نبی کا کردار اتنا واضح تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی استغفر اللہ انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے یا انہوں نے کسی کا مال کھایا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی اس ٹائپ کی چیز تو ہم نہیں پکڑ سکتے. تو ایک تہمت جو تمام انبیاء پر لگی ہے وہ یہ تھی کہ ان کی عقل کو جو ہے وہ ڈسیبل قرار دے دو، ان کے ہر عمل کو مشکوک قرار دے دو تاکہ ان کی وہ حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جائے، ان کی کسی بات کی حیثیت ہی نہیں رہے. آج جو مسلمان نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس نبی کو ڈسکوالیفائی کر دو کس چیز کے ذریعے کہ بھائی ان کا جو ہے وہ ان کے کام دیکھو عقل سے مناسبت نہیں رکھتے ان کے کام. تو جناب نوح علیہ السلام نے جب کشتی کا آغاز کیا خشکی میں، تو لوگوں نے کہا لو بھائی دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ آدمی، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ دیکھو ان کی جو باتیں ہیں نا ساری اب دیکھو ثابت ہو گئیں، یہاں تو پانی نہیں ہے کچھ نہیں ہے، کشتی بنانا شروع کر دی. لیکن جو مومن تھے ایمان لا چکے تھے وہ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے اللہ کا نبی یہ بنا رہا ہے تو بنا رہا ہے، اس کی کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ تو حکیم ہے، اللہ کوئی عبث کام تو نہیں لیتا کسی سے، اللہ نے تو کسی مصلحت کے تحت کام لے رہے ہیں. اب جس کو ایمان ہے وہ سکون میں ہے، لیکن جس کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ تھا وہ سب خارج ہوتے شروع ہو گئے، یعنی منافقین جھڑنے شروع ہو گئے. اب صرف کون لوگ رہ گئے؟ پیور لوگ. یعنی پروردگار عالم نے ایک ایسا سلسلہ بنایا کہ اب کافر تو تھے ہی الگ، لیکن جو بیچ کے لوگ تھے وہ بھی فارغ ہو گئے. جو دو دل لوگ تھے نا، مردد لوگ کہ چلو یار شاید صحیح کہہ رہے ہوں شاید غلط کہہ رہے ہوں، جو جن کا ایمان متردد تھا وہ بھی لوگ کہنے لگے یار دیکھو یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو عجیب کام ہے. یہ تمام واقعہ چلا، منافقین بھی دوسری صف پہ جا کر کھڑے ہو گئے. اب جو بچے ہیں وہ مومن ہیں، ان میں کوئی منافق بھی شامل نہیں ہے. یہ پروردگار کی حکمت. وقت آیا، پانی نے ابلنا شروع کیا، لوگوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی یہ تو نوح کی بات سچی نظر آ رہی ہے، آسمان سے بھی پانی زمین سے بھی پانی. اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں نا، ہم آج کل بڑے طوفان آتے رہتے ہیں، بڑی کلپس چلتی رہتی ہیں مختلف شہروں میں، لوگ آگے بھاگ رہے ہیں پیچھے سے پانی آ گیا، ٹرک میں جا رہے ہیں ٹرک کو بہا کے لے گیا. کتنی ویڈیوز ہیں کلپس ہیں تو چلتی رہتی ہیں، بٹ کتنی مثالیں ہیں، کتنی موویز ان چیزوں پہ بن گئی ہیں، کتنی فلمیں بن رہی ہیں کہ وہ منظر جو ہمارے ذہن میں ہم ایک کتابوں کی حد تک محدود سمجھتے تھے، لیکن آج وہ ہمیں آرام سے اس کو ویژولائز کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ان تمام چیزوں کو. جب آسمان سے زمین سے ہر طرف سے پانی آنا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا نہیں بھائی اب تو ان کی بات سچی ہوتی نظر آ رہی ہے. جو بہرحال مومن نہیں تھے، پروردگار نے ان تمام لوگوں کے بورڈنگ کارڈ صرف جاری کیے کہ جو مومن تھے، یعنی ان کی فہرست دی کہ جو مومن رہے ہیں اب اس کے بعد ایمان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب تم بھلے ایمان لے کر آؤ، بھلے تم رونا پٹنا ڈالتے رہو، لیکن اس کا وقت جو ہے وہ اب گزر چکا ہے. لوگوں نے بڑا واویلا کیا، نہیں نہیں ہم سے غلطی ہوگی، نہیں بھائی ختم. یہ لسٹ آ گئی ہے مسافروں کی، یہی لسٹ جائے گی. یہ لسٹ آ گئی ہے جن کے باڈی کارڈ ہے وہ ایشو ہو چکے ہیں، اب مزید کسی کا سیٹ اس میں باقی نہیں ہے.
جتنے آنے تھے وہ پہلے آ چکے ہیں، جن کے نام آنے تھے اس فہرست میں. بالکل کلیئر ہے نا یہ چیز. اب اس کے بعد کسی کو آنے کی اجازت نہیں ملی. لیکن جناب نوح علیہ السلام، اب ظاہری بات ہے باپ بھی ہیں، بیٹا جیسا بھی ہو انسان کو بالآخر بیٹے سے محبت تو ہوتی ہے. جناب نوح علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ انہ ابنی من اہلی، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، میرا بیٹا، اس کو تو اجازت دیتے ہیں آپ، میرا بیٹا ہے. اس کا نبی کا بیٹا. دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی، کہ اس میرے بیٹے کو اجازت دے دیں، کم از کم اس کو لے آؤں میں. ٹھیک ہے، اس کا نام فہرست میں نہیں ہے، اس کو کسی اسٹول پہ بٹھا دوں گا مثلا میں، سیٹ نہ صحیح کھڑے ہو کے چلا جائے گا مثلا. لیکن اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے، کیونکہ اس کا عمل، اس کا کردار صحیح نہیں ہے، یہ اس بات کا اہل نہیں ہے. نہ تمہارے اہل بیت میں سے ہے، تم اس کو اپنا اہل بیت کنسیڈر مت کرو کہ یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے تو تم اس کی سفارش کر رہے ہو، کیونکہ اس کا عمل ہی غیر صالح ہے، لہذا اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو پروردگار عالم کی طرف سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اس اسٹرانگ ایک دقت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کے تردد کی گنجائش نہیں ہوتی. ایمان پہ لانے کا بھی ایک وقت ہے کہ کہاں بھائی ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، لیکن ایک دن ڈیڈ لائن آ جائے گی، نہیں بھائی ختم، جس نے لانا تھا لا چکا، جس نے نہیں لانا دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جاؤ. جب امام کا انشاءاللہ ضرور ہوگا تو اس وقت بھی ایک ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے سدھر جاؤ، ایمان لے آؤ، متقی بن جاؤ. لیکن جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو فقط دو گروہ ہوں گے، یا امام کے ساتھ ہوں گے یا امام کے مخالف ہوں گے، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوگی. امام کے آنے کے بعد بیچ میں کوئی چیز نہیں بچے گی، یہ حامی رہیں گے یا مخالف رہیں گے. ابھی جتنا نمازی ہے، جتنا پرہیزگار ہے، لاڑی کی سائز جتنا بھی بڑی ہو چھوٹی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل معیار اس وقت حضرت حجت ہوں گے کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو ان کے ساتھ ہے وہ حق پر، جو ان کے مخالف ہے وہ حق پر نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار کہ نہیں یہ آدمی چلو اچھا ہے، ادھر بھی خوش رہتا ہے ادھر بھی خوش رہتا ہے، نہیں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہوگی. اس وقت فقط ایک ہی معیار ہوگا کہ جو حضرت حجت کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم رکاب ہوگا. صلوات پڑھنا ہے تو ذرا باواد بولنا صلوات پڑھیں. اور یہی ہمارے سمجھنے کی چیز ہے کہ ہمارے پاس ضروری نہیں کہ بہت زیادہ وقت ہو. یہ تو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو واقعہ سنا ہے. اب آپ پانی کے آنے کا انتظار نہ کریں. اب ہم بیٹھے رہیں گے جی پانی آئے گا تو چل ہم اس پر فیصلہ کریں گے، نہیں، ہمارا انتظار نہیں. ہمیں تو نہیں پتا کہ ہماری اگلی سانس بھی آئے گی نہیں آئے گی. آج رات ہم بستر پہ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے بھی نہیں اٹھیں گے، ہمیں تو نہیں پتا. اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ انسان مومن کو عاقبت بخیر کرے، یعنی جب ہم مریں تو ایمان کے ساتھ مریں تو ایمان کے ساتھ مریں. کتنے ہی لوگ تھے جو مولا امیر المومنین کے ساتھ ہم رکاب تھے، جہاد میں شریک تھے، لیکن بڑے ہو گئے تو مولا نے کہا کہ جب تک اس کا بیٹا جوان نہیں ہوا، یہ ہمارے ساتھیوں میں سے تھا، اس کا بیٹا جوان ہوا، اس نے اپنے باپ کو بگاڑ دیا. میں نام نہیں لے رہا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. یعنی بہت سی ایسی شخصیات جن کی زندگی مولا کے ہم رکاب، مولا کے ساتھیوں میں سے گزری، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اس کا بیٹا جب سے جوان ہوا ہے اس نے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا. تو جہاں باپ بیٹے پہ اثر رکھتا ہے وہاں بیٹا بھی باپ پر اثر رکھتا ہے. تو ایسے بہت سارے مثالیں لیں گے کہ ایک انسان کی بڑی اچھی آبرومندانہ زندگی گزر رہی ہے، لیکن ایسا موقع آتا ہے کہ اس کے بعد بڑھاپے میں ممکن ہے اس کو منہ چھپا کے چلنا پڑے اپنی اولاد کی وجہ سے. خدا نہ کرے کسی پہ یہ وقت آئے، خدا نہ کرے کہ کسی باپ کو یہ دن دیکھنا پڑے کہ اپنے اولاد کی وجہ سے کسی کو شرمندگی ہو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ انسان بظاہر بڑی زندگی اس کی گزر رہی ہے، بڑا مومن، پرہیزگار، نمازی، لیکن آخر میں ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے اور وہ بھی کسی غلطی کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے پھر اس کی عاقبت بخیر نہیں رہتی. ایک زبان کی لکنت، ایک قلم کی جنبش انسان کو جو ہے وہ عرش سے فرش پہ لے آتی ہے. ایک جنبش، ایک غلطی ایک قلم کی، وہ انسان کو جو آسمانوں پہ چل رہا ہوتا ہے وہ انسان زمین پر آ جاتا ہے.
تو کبھی بھی انسان اس پہ نہ رہے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں نے بڑا وقت مسجدوں میں گزارا ہے۔ اکثر لوگ آپ کو مساجد میں، امام بارگاہوں میں لڑتے نظر آئیں گے، ٹرسٹیز آپس میں، انتظامیہ پاکستان کی۔ البتہ ہمارے یہاں نہیں، ہر مسجد کا یہی حال ہے، کسی بھی مکتب میں چلے جائیں ہر مسجد میں یہی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے، آپ ان کی پوری ہسٹری دیکھیں تو ممکن ہے کہ ان کو بڑا اچھا آپ پائیں، ان کی پرانی ان کا بیک گراؤنڈ، لیکن بڑھاپے میں آ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو خراب کر لیا، اپنے آپ کو جو تمام پرانی زحمات ہیں ان تمام چیزوں کو ضائع کر دیا۔ تو کبھی بھی انسان اپنی عبادات پہ غرور نہ کرے کہ میں نے تو بڑا عرصہ اچھا وقت جو ہے مثلا میں نے اس میں گزارا، فلاں کے ساتھ گزارا، دینداری میں گزارا، عزاداری میں گزارا۔ نہیں، ہمیشہ اہل بیت سے ہی تمسک کر کے رہے کہ مجھے آخر تک، میری قبر تک آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، کیونکہ اس کے محمد صلی اللہ فقط وہی ذات ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو کہ ہمارا نام لکھتے ہیں۔ اگر کبھی ان کی کتاب سے نام خدا نہ خاصہ اگر کٹ جائے تو اس سے زیادہ پھر اور کوئی چیز دنیا میں پھر باقی نہیں رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بھلے آپ کے پاس دنیا میں جو بھی ہو، نام ہو، شہرت ہو، سب کچھ، اس دفتر میں ہمارا نام لکھا چاہیے، وہ جو ان کا دفتر ہے، جو ان کی کتاب ہے، جو ان کی کاپی ہے، ان کے رجسٹر میں ہمارا نام کہیں کسی کونے میں ضرور، لیکن لکھا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ توفیقات دینے والا بھی پروردگار ہے۔ یہ توفیقات دینے والا کہ انسان اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا اچھا اور نیک آدمیوں کو میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی، نہیں، پروردگار تمہیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو، پروردگار یہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، پروردگار نے یہ ہمیں توفیق دی کہ اس فرش پہ آ کے بیٹھے ہیں، یہ پروردگار کا کمال ہے، یہ توفیق پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ ورنہ آپ جس وقت مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ممکن ایک آدمی کسی اور جگہ بیہودہ کاموں میں اپنا وقت گزار رہا ہو، یہ تو پروردگار نے آپ کو ٹی وی کے سامنے سے اٹھا کے، بستر سے اٹھا کے، دوستوں کی بیہودہ محفل سے اٹھا کے آپ کو اگر یہاں بیٹھایا ہے تو یہ احسان پروردگار عالم کا ہے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے۔ ایک شخص جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پروردگار کے پاس جاتے ہیں، بہت راز و نیاز کرتے ہیں، تو آپ میرا ایک سوال پروردگار سے کریں۔ اور سوال کیا اس شخص نے کیا، کہا کہ آپ جا کے خدا سے یہ کہیں کہ میں تو ایک عاصی گناہ گار بندہ ہوں، نہ تیری عبادت کرتا ہوں، نہ تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی تو مجھے نعمتیں دیتا ہے، تو نے مجھے تمام چیزیں دی ہوئی ہیں، مجھے اولاد بھی دی ہوئی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، رزق بھی دیا ہے، خالی پیٹ بھی نہیں ہوں، میری ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، تو ایک گناہ گار بندے کو بھی دے رہا ہے، اور ایک آدمی جو ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے تو بھی اس کو بھی اتنا ہی عطا کر رہا ہے، تو مجھ میں اس میں فرق کیا ہے؟ پروردگار سے پوچھ کر آؤ، جناب موسیٰ سے کہا کہ پوچھ کر آؤ کہ ایک آدمی جو عبادت نہیں کر رہا اس کو بھی وہی چیزیں مل رہی ہیں، جو عبادت کر رہا ہے اس کو بھی وہی چیز مل رہی ہیں، تو پھر عبادت کرنے والوں کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ مثلا میرے زبان، ہماری اپنی سادہ زبان ہے، اس کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے اس چیز کا؟ کیا فرق ہوا دونوں میں؟ پیٹ اس کا بھی بھر رہا ہے، پیٹ اس کا بھی بھر رہا ہے، اولاد اس کو بھی ہے، اولاد اس کو بھی ہے، وسائل اس کو بھی ہے، وسائل اس کو بھی ہے، تمام چیزیں برابر ہیں، ایک ہی جیسے رہ رہے ہیں، سیم اسٹیٹس ہے۔ جب پروردگار کے سامنے جناب موسیٰ نے یہ تمام چیزیں بیان کی تو اس کے جواب میں پروردگار نے کہا کہ بہت بڑا فرق ہے۔ پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، اس تمام چیزیں جو تو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے کہ ہم نے دنیاوی وسائل دونوں کو دیے ہیں، دونوں کا اسٹیٹس سیم ہے، لیکن فرق بہت بڑا ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ لذت عبادت کی جو میں نے اپنے ایک عابد بندے کو دی ہے، تجھے ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا ہے۔ بھائی دیکھیں نا، اس فرش عطا پہ بیٹھنے کی لذت کس کو آئے گی؟ جس نے جو اس در سے دور ہے وہ کتنا بد نصیب ہے کہ وہ اس لذت سے محروم ہے۔ جو انسان نماز سے دور ہے وہ کتنا بد نصیب ہے
کہ خدا اس کے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائے. بھائی اس سے زیادہ بد نصیبی کیا کہ خدا اپنے نمازیوں میں اس کو نہ شمار کرے, کہ اہل بیت اپنے عزاداروں میں اس کو شمار نہ کریں. اس سے زیادہ بد نصیبی انسان کے لیے اور کیا ہوگی. کہ ٹھیک ہے تو جن چیزوں کو سمجھ رہا ہے نعمت, وہ تو دنیاوی نعمت ہیں, لیکن وہ لذت عبادت جو میں نے عابد کو دی ہے تجھے ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا جس کا تجھے احساس نہیں ہے. تو یہ ہے فرق, یہ ہے فرق ایک بد نصیب کا اور ایک خوش نصیب کا. کیونکہ ہم اپنی خوش نصیبی اور بد نصیبی دنیاوی امور میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی کامیابی اور ناکامی دنیاوی چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ہو گیا تو کامیاب ہو گئے, یہ نہیں ہوا تو ناکام ہو گئے. کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ دنیا نہیں ہے, مال دنیا نہیں ہے, شہرت دنیا نہیں ہے, دنیا کی واہ واہ نہیں ہے. آپ سیاستدان بن جائیں, واہ 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 واہ, جس دن گرتے ہیں کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں ہے. وہی جو کل تک واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں پلٹ کے برا والا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو دنیا تو یہ ہے, دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا. یہ دنیا جب ائمہ طاہرین کے ساتھ وفا نہیں کر سکے تو میرے آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے. یہ دنیا جب انبیاء خدا کے ساتھ وفا نہیں کرتی, یہ دنیا, یہ لوگ جن لوگوں کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دکھائیں, یہ لوگوں کو دکھائیں, یہ اس کو خوش کر دیں, یہ کریں گے تو وہ کیا کہے گا. ہم خدا کو بھول جاتے ہیں, لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں. لوگوں کو خوش کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. ایک خدا کو خوش کرنا آسان ہے, اتنے ہزاروں لوگوں کو خوش کرنا تقریباً ناممکن ہے. ایک خدا کو خوش کر لے, ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, بھلے دنیا والے ناراض ہوتے رہیں. ایک کو آسان راضی کرنا آسان ہے, اتنے سارے لوگوں کو. بھئی ایک کو راضی کرنا, ایک کو منانا, ایک کی خوشامد کرنا, ایک کے آگے گڑ گڑانا تو زیادہ آسان ہے, بجائے اس سے کہ ہم اتنے سارے لوگوں کو انتخاب کریں گے ان کو ہم خوش کرتے رہیں. یہ ہے پروردگار کی رضا. اور پروردگار جو ان تمام چیزوں میں کہہ رہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, کہ انشاءاللہ کل بھی اور چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور کیونکہ ایام عزا ہیں اور یہ فرش یہ ہماری تربیت گاہ ہے, اور جن ہستیوں کا نام لے کر ہم ذکر کرتے ہیں, جن کے لیے آنسو بہاتے, تو انہی سے بھی ہم توفیق بھی مانگتے ہیں کہ پروردگار انہی آنسوؤں کے صدقے میں جیسا وہ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنائیں. کیا امیر المومنین کی زبردست دعا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. اے خدا تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا ویسا ہو, اتنا عظیم. فاجعلنی کما تحب, مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کہ تیرا بندہ اس مقام پر ہو. تو ہماری ہر عمل میں یہی دعا ہونی چاہیے. امیر المومنین نے ایک دو جملے کی کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں پڑھی کہ صفحے پلٹنے پڑے, 2 جملوں میں ساری بات ختم کر دی. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے, ان مصائب کا ذکر ہوتا ہے, کہ اس وقت کوئی دعا رد نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مصیبت ہی اتنی بڑی ہے. اس کا ہر ایک واقعہ اتنا سخت ہے کہ ایک عام آدمی کے تحمل سے باہر ہے. کہتے ہیں شہزادی زینب جب کربلا آئی تھیں صحیح سالم تھی, روز عاشور شروع ہوئی صحیح و سالم تھی, فزیکلی کوئی ان کو چوٹ نہیں تھی. عصر عاشور ہوئی پھر بھی کوئی چوٹ نہیں تھی. لیکن جب وہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے جب شام پہنچی تو جن لوگوں نے قاتلان سید الشہداء نے لکھا اور اپنے اعترافات میں بیان کیا کہ ہم نے شہزادی کو بالکل پلٹتے ہوئے دیکھا. جب وہ کربلا سے اسیر ہو کے چلی تھیں تو ان کا چہرہ سالم تھا, لیکن جب وہ شام پہنچی ہیں تو پورے چہرے پہ ان کے زخم کے نشان ہیں, ان کا چہرہ خون آلود ہے.
ان کے بالوں میں جگہ جگہ خون جمع ہوا ہے، جگہ جگہ خون جمع ہوا ہے۔ آپ کو شہزادی سے پوچھے، شہزادی یہ اتنے زخم آپ پہ کہاں سے آئے، یہ آپ پہ کیا گزری ہے؟ تو شہزادی کہیں گے میرے پر جو گزری، جس وقت ہمیں کربلا سے سوار کرایا گیا، اور اس انداز میں سوار کرایا گیا کہ ایک بچی مجھے میرے بھائی امام دے کے گئے تھے، جس بچی کا نام تھا سکینہ۔ تمام بیویوں کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو گودوں میں ایک ایک بچہ بٹھا دیا گیا تھا۔ جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو اس میں 60 کے قریب بچے تھے، لیکن جب یہ شام پہنچتا تھا فقط 12 بچے بچے تھے، فقط 12 بچے بچے تھے۔ یہ بچے کہاں گئے؟ آج بھی دجلہ کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرا ہے، جگہ جگہ مقامات پر آپ کو چھوٹی بڑی قبریں نظر آئیں گی، جگہ جگہ آپ کو قبریں نظر آئیں گی جو بتائیں گی کہ یہ بچے کہاں سے آئے، یہ بچے کیسے یہاں دفن ہوئے۔ اور پھر وہی حسین کی بیٹی سکینہ کہ ایک یہ واحد اور سب سے پہلی شہزادی ہیں جو سب سے پہلے سواری سے گری، سب سے پہلے سواری سے گری۔ کتنی عمر ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی، کتنی بی بی کی عمر ہے کہ تمام بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ کسی بزرگ کے ساتھ بٹھایا، لیکن واحد سکینہ تھی جن کو بغیر محمل کے اونٹ کی پشت پر بٹھایا گیا۔ وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، اس کو اونٹ پر بٹھایا گیا، اور جیسے ہی جب قافلہ چلنا چاہتا ہے تو وہ ننھی بچی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور اونٹ کی پشت سے زمین پر گرتی ہے۔ اور جب بچی کو گرتے ہوئے دیکھا تو پھر جناب زینب سے رہا نہیں گیا، آپ نے اپنے آپ کو گرا دیا زمین سے، اور پھر جناب سکینہ کو اٹھا کے کہا اے شمر، یہ بچی نہیں دیکھ رہا کتنی چھوٹی ہے، یہ اپنے آپ کو اونٹ پہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، تو مجھے اجازت دے کہ اس بچی کو میں اپنی گود میں بٹھا لوں۔ لیکن شمر نے اجازت نہیں دی، کہا کہ نہیں، میں اس بچی کو اکیلے ہی بیٹھاؤں گا، میں نے اس بچی کو اکیلے سوار کرنا ہے۔ لیکن میں نے حل نکال لیا کہ اب سکینہ گرے گی نہیں۔ عجیب حل نکالا شمر نے، شمر ملعون نے بڑا عجیب حل نکالا۔ ایک رسی لے کر آیا، جناب سکینہ کو اس اونٹ کی پشت پہ لٹایا اور لٹا کر رسیوں سے باندھا۔ کہنے والوں نے لکھا کہ جب یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا، جناب سکینہ کو جب اس گھوڑے کی پشت سے اتارا تو دیکھا جناب سکینہ کا پرتا خون میں بھرا ہوا ہے، اور جناب سکینہ کا خون اس اونٹ کی پیٹھ پہ لگا ہوا ہے۔ شمر ملعون نے کیا حل نکالا، کیا حل نکالا۔ اور جب بھی یہ قافلہ چلتا رہا، کوفے سے جب شام کے لیے روانہ ہوا، جب بھی کوئی بچہ گرتا تھا، اب یہ لوگ کہتے تھے کہ قافلے کو روکو، یہ کوئی بچہ گر گیا ہے۔ جب قافلہ نہ رکتا، کیونکہ شمر کہتا تھا اس قافلے کو آگے بڑھانا ہے، تو جناب شہزادی زینب قافلے کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرا لیتی۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ جناب شہزادی زینب کا سر، جناب شہزادی کا منہ شام پہنچ کے اتنا زخمی کیوں ہو گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہ الہ ہماری اس خلیصی عزتداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بیمار ہیں ان سب کو بیمار ہے کربلا کے صدقے میں شفا عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ پر بھی دنیا میں جس کونے میں بھی جہاں بھی ہیں مومنین اس مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ان تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو اپنی زبان میں رکھ۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار، ان کے اعوان، ان کے غلاموں میں سے قرار دے۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد بحق کے جو ذکر ہے جو معصوم ہیں، پروردگار ان تمام جو ایک خلیصی عبادت ہے اس عبادت کے صدقے میں اس کے بدلے میں ہمیں تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال سے ہمارے امام زمانہ کو راضی فرما۔
پروردگارہ ہماری اولاد کو نیک و صالح قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو سیرت حضرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری خواتین کو سیرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ بھی نیک خواہشات رکھتے ہیں، پروردگار ان تمام لوگوں کی جائز خواہشات کو قبول فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جناب مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، مرحوم استاد سید سبت جعفر، مرحوم لاج تراب شاہ، مرحوم عباس چچا، مرحومہ نورین زینب اور سیدہ نفیس النساء سید بدر الحسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جملہ جتنی بھی مومنین و مومنات ہیں اور بالخصوص حاضرین کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین